أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين طاهرين راكعين ساجدين ذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا وعلى أصحابه الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين منكم من قبلهم صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین۔ حضرت گرامی قدر، ہمارا سلسلہ گفتگو جو گزشتہ کئی روز سے جاری و ساری ہے، اور جس میں ہم نے مختلف تصوف کے حوالے سے موضوعات پر گفتگو کا شرف حاصل کیا، اور ابتداءً تصوف کی لغوی اور اصطلاحی تشریح اور بعدہ مبادیات تصوف کے عنوان سے ایک تفصیلی گفتگو کا شرف حاصل ہوا۔ تو آج جس موضوع کو ہم بیان کرنے کا شرف حاصل کریں گے وہ ہے صوفیاء کا تصور بیت، کہ صوفیاء کے ہاں جو بیت مریدی پیری کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے، اس کے تصور میں وہ کس حد تک قرآن و حدیث سے استدلال پیش کرتے ہیں، یا حضور اسلام کی حیات اقدس میں اس کی مثالیں کہاں کہاں ملتی ہیں۔ میں موضوع شروع کرنے سے قبل کچھ باتیں ضرور بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا، کہ میرا وعدہ ہے اللہ رب العزت کا ان لوگوں سے جو کہ ایمان لاتے ہیں، منکم، تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور وہ نیک اعمال کرتے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو ہم ان کو زمین پر خلافت عطا فرماتے ہیں، کما استخلف الذین من قبلکم، جس طرح سے ہم نے خلافت عطا فرمائی ان سے قبل کچھ لوگوں کو۔ حضرت گرامی قدر، قرآن مجید جب کسی سے گفتگو فرماتا ہے تو وہ ان ہول ایک پوری جنریشن سے، پوری مین کائنڈ سے بات ہوتی ہے، اور عالم انسانیت کے اندر ہر بندے کا درجہ مختلف ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید کو یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ جو اسپیسیفک حصہ ہے یہ اس اسپیسیفکیشن کے لیے ہے، یہ فلاں حصے کے لیے، فلاں حصے کے لیے ہے، ایسا ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت نے اگر زمین پہ خلافت کا وعدہ فرمایا ہے اور ایمان والوں سے اس کا وعدہ کیا ہے، تو اس کا عام ترجمہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جن کو حکومت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور حکومت دینے کے بعد اللہ رب العزت ان کو لوگوں کے اوپر نگران مقرر فرماتا ہے، قبائل پر نگران ہوتے ہیں، شہروں پر نگران ہوتے ہیں، حکومتوں پر نگران ہوتے ہیں، تو ان کو نگران بناتا ہے اور چلاتا ہے۔ یہ ایک عام معنی بیان کیا جاتا ہے، اور جب ہم اس کی عملی تشریح دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بھائی جو اس حکمران طبقہ ہے وہ شاید آمنوا منکم میں تو ہو، لیکن عمل الصالحات میں ممکن نہیں ہے۔ جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں بیان کی ہیں کہ جب ان 2 شرطوں کی تکمیل ہو جاتی ہے، ان 2 شرطوں کو مکمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت انہیں یہ درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ صوفیاء کا نظریہ بیت و خلافت و خرقہ، وہ نظریہ جو ہے اس نظریے کے اندر کافی حد تک واضح طور پر بیان کیا جا سکتا ہے کہ صوفیاء کے ہاں اولاً جب بیعت کی جاتی ہے اور بیعت کرنے کے بعد ان کو عمل صالحہ کی جانب راغب کیا جاتا ہے، اور راغب کرنے کے بعد پھر جب وہ عمل صالحہ کے اندر پختگی کے ساتھ عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو آگے تبلیغ کے لیے متعین فرمایا جاتا ہے، اور وہ درجہ تبلیغ میں جب داخل ہوتے ہیں تو ان کو خرقہ خلافت عطا فرمایا جاتا ہے، اور وہی خرقہ خلافت مراد لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین پر خلافت عرضی ان کو عطا کی جاتی ہے۔ دوستان ذی وقار، صوفیاء کا جو تصور بیت ہے، میں اس پہ تفصیلی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ عام طور پر جب لوگ اعتراض بلند کرتے ہیں تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی بیت کہاں سے لی ان لوگوں نے، کہاں حدیث میں بیت موجود ہے، کہاں جو ہے ائمہ احادیث نے بیت کا تصور واضح کیا، کہاں علماء سلف کے ہاں تصور بیت موجود ہے۔
یہ ایک من گھڑت کہانی اور قصہ ہے جو صوفیاء کے یہاں رائج ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں نادانی، کم عقلی، کم علمی اور کم فہمی پر مبنی ہیں۔ آپ جب تک کسی کی بات پوری طرح جانیں گے نہیں، پوری بات سمجھیں گے نہیں، اس بات کے بارے میں پوری انفارمیشن نہیں لیں گے تو آپ کس طریقے سے اس پر بحث کر سکتے ہیں۔ دوستان ذی وقار، صوفیاء کا تصور بیت توبہ کہلاتا ہے کہ صوفیاء اپنے ہاں جو لوگ آتے ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں جب مرید کرتے ہیں تو وہ ان سے ایک توبہ کا عہد لیتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی سابقہ زندگی میں کیے ہوئے سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں گے، اور توبہ کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس توبہ پر قائم و دائم رہیں گے، اور پھر ان سے اس بات کا عہد لیا جاتا ہے کہ آج کے بعد گناہ کبیرہ پر قطعی غیر مصر، بالکل قطع نہیں کرنا، اور صغیرہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے رہو گے کہ غیر ارادی طور پر، نادانستگی کے طور پر اگر کوئی صغیرہ سرزد ہو بھی جائے تو تم فوراً استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، اور پھر ان کو ان تعلیمات پر لگایا جاتا ہے تاکہ وہ تعلیمات، وہ تسبیحات، وہ نوافل، وہ اذکار، وہ جمی عبادات وہ ان کے اندر رائج ہو جائیں اور ان کی اندر کی روحانیت اس حد تک مستحکم ہو جائے کہ ان کے نفس جب انہیں برائی پر آمادہ کرے تو ان کے اندر سے وہ ایک زمرہ نکل آئے، جس کو قرآن میں اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّی فرمایا گیا۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام سے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو فرمایا وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي، سیدنا یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے سامنے کھڑے تھے اور زلیخا مائل بگناہ تھی، اور سیدنا یوسف علیہ السلام اس وقت بالکل تنہا تھے، تو وہاں جو آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ان کے احوال کے لیے، تو وہاں سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ الْأَمَّارَةَ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا کہ میرا بھی نفس میں موجود ہے، ممکن ہے وہ برائی کی راغب کرے، کیونکہ امارہ جو نفس ہے اس کی سرشت میں، اس کی اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ انسان کو برائی پر راغب کرتا ہے، الا ما رحم ربی، لیکن جس پر میرے اللہ رحم فرما دے اس زمرے کے اندر جو داخل ہو جاتا ہے وہ پھر نفس کی غلاظتوں سے، اس کی سازشوں سے، اس کی سرکشیوں سے، اس کی بغاوتوں سے اور اس کے اندر موجود گناہ کی لذتوں سے محفوظ و مامون کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی حال صوفیاء کے ہاں بھی تھا کہ صوفیاء نے یہ بات جان لی کہ نفس امارہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے، انہوں نے خانقاہیں بنائی، ایک ایسی مقام اور جگہ بنائی جہاں کی وہ نگرانی کر سکیں، جہاں پر بیٹھ کر وہ لوگوں کے احوال کے اوپر نگران بن سکیں اور انہیں نیکی پر راغب کر سکیں۔ پھر جہاں ان کے پاس لوگ آتے، خواتین آتی، مرد آتے، احباب آتے، تو ان سے وہ بیعت توبہ لیتے، اور بیعت توبہ لینے کے بعد ان کے سامنے اذکار رکھتے۔ خانقاہوں کے اندر خواتین کا داخلہ قطعاً ممنوع ہوا کرتا تھا، کسی قسم کی خواتین خانقاہوں میں نہیں آیا کرتی تھیں، مگر حکم ربی کے تحت اگر کوئی خاتون توبہ کی خواستگار ہوتی اسے توبہ کی تعلیم ضرور دی جاتی، مگر اسے خانقاہ میں رکھا نہیں جاتا تھا۔ اسی طریقے سے جو لوگ بیعت کرنے کے بعد مزید آگے مدارج طے کرنے کے لیے آیا کرتے تو وہ آگے حاضر خدمت ہوتے، اور حاضر خدمت ہونے کے بعد وہ شیخ کی صحبت میں رہتے، اذکار کرتے، اور گناہوں سے ترک کرنے کے بعد وہ مزید نیکی پر مداومت اختیار کرتے، پختگی اختیار کرتے۔ تو اس کی مثال جو بیعت توبہ ہے حضور اسلام کی حیات طیبہ میں اس کی مثالیں بے شمار ملتی ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا، اے عبادہ بن صامت تم میری بیعت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، اسراف اور فضول خرچی نہیں کرو گے، زنا سے بچو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور آپس میں ایک دوسرے پر بہتان ترازی بھی نہیں کرو گے، اور اچھے کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ بس جس نے تمام احکام کو پورا کیا اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور جس نے ان میں کمی کی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں سزا دی تو یہ اس کی گناہوں کا خبرہ ہوگا، اور جس نے برائی کا ارتکاب کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کی اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیا گیا۔ ایک طویل ترین حدیث مبارکہ موجود ہے بخاری شریف کے اندر، حضور سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے فرمایا گیا یہ توبہ کی بیعت کہلاتی ہے کہ سیدنا عبادہ بن صامت صحابی رسول تھے، صاحب ایمان تھے، صاحب ایمان ہونے کے باوجود بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے توبہ لی،
اور یہی حال بخاری شریف کے اندر کتاب الرقاق کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے کچھ صحابہ سے عہد لیا کہ وہ کبھی کسی کو مدد کے لیے نہیں کہیں گے، کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، اور وہ صحابہ اس حد تک اس پر عمل پیرا ہوئے کہ ان میں سے اگر کسی کا کوڑا بھی گر جاتا تو گھوڑے سے اتر کے کوڑا خود اٹھاتا تھا، وہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتا تھا۔ آقا نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم کسی سے مدد نہیں مانگو گے، تم اپنا کام خود کرو گے۔ یہی بیعت تو کہلاتی ہے، یہی بیعت توبہ کہلاتی ہے کہ جب ایک عام دنیا دار شخص ایک صوفی کے پاس، ایک اللہ والے کے پاس، ایک برگزیدہ بندے کے پاس حاضر ہوتا ہے تو حاضر ہونے کے بعد وہ اس کے دعوت میں توبہ کرتا ہے تو وہ صوفی سے عہد لیتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اس بات سے کہ میرے سابقہ زندگی کے اندر جو گناہ سرزد ہو گئے اور جو گناہ میں نے کر دیے میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں ان گناہوں کو نہیں کروں گا۔ اب جب اس نے یہ عہد کر لیا، اس عہد پر قائم رہنے کے لیے اسے ایک ماحول کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ واپس اپنی دنیا میں جائے گا، اپنے ماحول میں جائے گا، پھر وہی ماحول، وہی گناہ کی آلودگی، گناہ کی آمادگی اسی کو راغب کرے گی، نفس انسان کا پھر بہک سکتا ہے۔ تو صوفیاء نے اس کے لیے خانقاہیں بنائی، ان لوگوں کو اپنے یہاں ٹھہرایا، کہا تم اس ماحول میں رہو، یہاں 24 گھنٹے نیکی ہوتی ہے، تہجد ہے، ذکر و اذکار ہیں، نماز ہے، پابندی ہے، ہم وقت اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرامین ہیں، قرآن مجید کی تعلیم ہے، ذکر و اذکار کی تعلیم ہے، احادیث مبارکہ کی تعلیم ہے۔ یہ سارے کے سارے مراحل میں تم جب شب و روز رہو گے تو انشاءاللہ تمہارا دل نیکی پر مداومت پکڑ لے گا، اور جب تم نیکی پر قائم اور دائم ہو جاؤ گے اس کے بعد اپنے ماحول میں چلے جانا۔ مگر یہاں وہ لوگ جب مزید آگے بڑھتے، اپنے اوپر اذکار کو واجب کر لیتے، صبح و شام اللہ رب العزت کو یاد کرتے، اور یہ جو یاد کرنا ہے یہ از روئے قرآن ثابت ہے۔ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جب صفت، حضور اسلام کی صحابہ کی صفت جب میرے اللہ بیان فرماتا ہے تو یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اور یہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مکھڑے کے متلاشی ہیں۔ یہ صرف بیان کی میرے اللہ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی جو حضور اسلام کی صحبت میں جل میں رہا کرتے تھے۔ آقا کا حیات اقدس میں کیا تھا؟ اصحاب صفہ ہم وقت حضور اسلام کی بارگاہ میں رہ کر اللہ کا کلام سنتے، حدیث مبارکہ سنتے، حضور کی صحبت اقدس میں رہتے، اور مسجد نبوی کے پاکیزہ ترین ماحول میں رہتے۔ وہ ماحول میں ایسا کر گیا، وہ صبح شام اللہ کی محبت ان کے وجود میں سرگرداں رہتی، اور اس محبت کے اندر وہ صبح شام اپنے رب کو پکارتے، ندا دیتے، آواز دیتے، اور پھر اپنے رب کے حضور اپنی عاجزی، انکساری اور آہوزاری پیش کرتے۔ یہی صوفیاء کا طریقہ ہے دوستوں۔ صوفیاء کے ہاں بھی کوئی لمبے چوڑے مام نہیں ہوا کرتے تھے، ان کا جو طریقہ کار تھا، طریقہ بیعت وہ یہ تھا کہ جو لوگ آئیں ان سے توبہ لی جائے، اور پھر اس معاملے میں ان سے عہد کیا جائے جو قرآن مجید نے فرمایا اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقصوا الایمان بعد توکیدہا وقد جعلتہم اللہ علیکم کفیلا، سورہ النحل آیت نمبر 19، آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان سے عہد دیا جاتا ہے کہ تم عہد کرو کہ تم آج کے بعد اپنے ایمان میں کمی نہیں کرو گے، ایمان پر قائم و دائم رہو گے۔ یہی حال صوفیاء کا تھا کہ وہ اپنے مریدوں سے عہد لیا کرتے۔ پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ وہ مریدین صحبت شیخ میں رہ کر اپنے نفوس کو پاک کرتے، تزکیہ نفوس حاصل کرتے، اور تزکیہ نفوس حاصل کرنے کے بعد صبح شام ان صحبتوں میں رہ کر ان کا دل مزید اللہ کی طرف راغب ہوتا، مزید اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا، اور راغب ہونے کے بعد وہ اللہ کی طرف توجہ کرتے اور اللہ کو یاد کرتے۔ یہاں ایک مثال پیش کر دوں، عوارف المعارف کے اندر حضرت احمد غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ جو کبار صوفیاء میں تھے، اور شیخ شہاب الدین مسروردی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے محبت فرمایا کرتے تھے، ان کے متعلق لکھتی ہیں کہ ان کے پاس ایک رئی زادہ آ گیا، اس رئی زادے نے آ کے قیام کیا، وہ صبح شام جاتے بازار سے نان اور کباب لے کر آتے اور اسے کھلاتے، اور پھر اس کی ہلکی تعلیم و تربیت فرماتے۔ اور مریدین جو کہ شدید مجاہدات میں تھے، ریاضات میں تھے، جو صوم میں تھے، جو کہ قائم اللیل اور صائم النہار تھے، رات بھر قیام کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اذکار و نوافل پڑھتے، اور دن بھر وہ روزہ رکھتے، ان مریدوں نے اعتراض کر دیا کہ حضور ہمیں آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے طویل ترین عرصہ ہو گیا ہے، مگر ہمیں آپ سوکھی روٹی دیتے ہیں جو پانی میں بھگو کھاتے ہیں، اور اس نوجوان کو جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو نان اور کباب دے رہے ہیں۔ آپ مسکرائے فرمایا دیکھو یہ رئیس زادہ ہے، بہت امیر گھر سے آیا ہے،
اللہ کی محبت میں آیا ہے۔ اگر پہلے دن اس کو مجاہدات میں ڈال دوں گا تو مجاہدات میں جانے کے بعد اس کا نفس اس کو یہاں سے لے جائے گا۔ ناز و نعم میں پل کے آیا ہے جوان، اس کو صرف اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ ایک دفعہ یہ اللہ کے ذکر پر مداوت پکڑ لے، پختگی اختیار کر لے، اور پختگی اختیار کرنے کے بعد وہ اللہ رب العزت کے حضور میں حاضر ہو جائے، اس کے اندر یہ حال پیدا ہو جائے کہ سوائے اللہ کے وہ کسی کو نہ چاہے، تو پھر جب پختگی کے ساتھ آ جائے گا تو وہ بھی تمہاری طرح سوکھی روٹی بھی کھائے گا، مجاہدہ بھی کرے گا۔ حضرت سی سقطی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ درس دے رہے تھے، اللہ رب العزت کے خوف اور خشیت کو بیان کر رہے تھے۔ مبادہ اس زمانے کے کریس نوجوان وہ حاضر خدمت ہو گیا، کہنے لگا کہ حضور آپ کے اس درس نے میں دل کو پگھلا دیا ہے، آپ فرمائے کہ میں اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو گئی ہے، اب تم یہ کرو کہ تم دنیا کو 3 طلاقیں دو، دنیا کو ترک کرو اور اللہ کی عبادت کو اختیار کرو۔ اس نوجوان نے اپنے اوپر لدے ہوئے سارے زیورات اور جو کچھ سونا اس کے بعد موجود تھا وہ سارا اللہ کی راہ میں خیرات کیا، اور خیرات کرنے کے بعد اللہ کی طرف راغب ہو گیا۔ یہی حال حضرت سقطی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے توبہ کا بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی توبہ کیسے ہوئی کہ آپ کے پاس حضرت معروف قرخی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے۔ آپ تجارت کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے۔ اس وقت سی سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ معروف قرخی حضور کیسے آنا ہوا؟ فرمان لگے کہ یتیم بچہ ہے، یہ یتیم بچہ ہے، سقطی میں چاہتا ہوں تم اس کو کپڑے پہنا دو، کپڑے پہنا دو اس کو۔ حضرت سقطی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو پیسے دیے، کپڑے پہنا دیے۔ جب کپڑے پہنا دیے تو معروف قرخی رحمۃ اللہ نے ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ سختی کے دل میں تو دنیا کا بغض ڈال دے، اے اللہ سختی کے دل میں تو اپنی محبت ڈال دے۔ قربان جائی اس دعا کا اثر کو، ادھر دعا فرمائی، ادھر دعا قبولیت کے سارے مدارج طے کر گئی۔ حضرت سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں متورم ہو گئیں، بہنے شروع ہو گئیں۔ آپ نے اپنی دکان بیچی، مال و اسباب بیچا، اور سارا کا سارا بیچ کر اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا، اور خیرات کرنے کے بعد ہم وقت اللہ کے حضور میں حاضر ہو گئے اور توبہ اللہ کرنے لگ پڑے۔ یہ کمال تھا آپ کا۔ تو دوستان وقار یہی بیت توبہ تھی کہ صوفیاء آتے وہ لوگوں کے دل کے اندر اللہ کی محبت کو ڈال دیتے۔ سی سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی سیدنا معروف قرخی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے حضور، اور بیعت کرنے کے بعد وہ ساری عمر مجاہدات اور ریاضت میں چلے گئے، اور اپنے گھر میں انہوں نے شیشہ لگایا ہوا تھا، وہ شیشہ دیکھتے ہوئے تھے۔ کسی مرید نے سوال کر دیا حضرت سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ حضور میں دیکھتا ہوں کہ آپ بار بار شیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے مرید میں ہر روز چہرہ دیکھتا ہوں کہ کہیں میرے گناہوں کی سیاہی میرے چہرے پر تو نہیں آ گئی، میرا چہرہ سیاہ تو نہیں کر دیا گیا۔ یہ ان کا حال تھا جن کی راتیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں بیدار تھیں، اور جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمیشہ مملو تھے۔ اور عالم کیا تھا؟ عالم یہ تھا کہ مجاہدات، ریاضات اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور کی حضوری ان کا مد نظر بن جایا کرتا تھا۔ آپ تمام صوفیاء کے احوال پڑھ لیں، از اول تا آخر آپ کو یہ بیت توبہ نظر آئے گی کہ انہوں نے اولین توبہ کی شیخ کے حضور میں آ کر، اور توبہ کرنے کے بعد دنیا کو ترک کر دیا، دنیا کی محبت سے کنارہ کش ہو گئے، اللہ کی محبت کو اپنے اوپر طاری کر لیا، اور سوائے اللہ کی محبت کے باقی تمام محبتوں سے دامن کو کھینچ لیا۔ دوستو یہی بیعت ہے، یہی پیری مریدی ہے، یہ کوئی آسمانی وظیفہ نہیں ہے۔ اب آپ سوال کرنا شروع کر دیتے ہو، حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہو گئی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو توبہ کی جانب راغب کر دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی حیات طیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ بھی لوگوں کو توبہ کی جانب راغب کرتے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی جانب راغب فرماتے، اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اتباع تابعین، صلحاء اور اولیاء کرام نے اسی وتیرے کو اپنا لیا۔ یہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں بیعت تو اللہ کے رسول نے بیعت کی ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ نے بیعت کی ہے، انہوں نے کوئی پیری مریدی کی ہے۔ یہ پیری مریدی نہیں ہے دوستو، یہ تو بیعت کا مقصد صرف اور صرف توبہ کرنا، اور توبہ کرنے کے بعد ان کو ایک ماحول کے اندر رکھ کر اس توبہ کو ان کے دل کے اندر راستے کرنا ہے۔ یہ توبہ تو نسوح کہتے ہیں، اتنی پختہ توبہ کہ اس توبہ کے بعد دوبارہ پہ انسان کا دل گناہ کی طرف مائل نہ ہو، گناہ کی طرف جائے نہیں۔ یہ اصل چیز ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہو گئے، انہوں نے توبہ کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا ابوبکر اس علاقے کے اندر تو گورنر تھا، نہاون کے قصبے کے اندر، وہاں جا اور ہر ایک بندے سے معافی مانگ کر آ کہ مجھ سے جو خطا سردار ہوئی مجھے معاف کر دے۔ وہ بیش 12 برس لگ گئے ابوبکر شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہر ایک سے معافی مانگ کر آئے، اور فرمایا تم دیکھ لیا کہ دنیا والوں کی نظر میں تمہاری اہمیت کیا رہ گئی ہے، اب تم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔
اور ہم وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو. یہی حال توبہ کا ہے. صوفیاء نے صرف توبہ کی ہے، خود بھی توبہ کرتے تھے، اپنے متابعین کو بھی توبہ کا درجہ کرتے تھے. میرے والد گرامی قبلہ پیر ممتاز احمد شاہ صاحبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ہاں بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے. ان میں زانی بھی تھے، شرابی بھی تھے، مختلف کے لوگ آیا کرتے. وہ حضور میں حاضر ہوتے، توبہ کرتے، والد صاحب ان سے عہد لیتے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے صدقے، قبلہ والد گرامی صحبت دل کے صدقے اللہ تعالیٰ ان نیکی میں مداومت دیتا اور گناہوں سے انہیں روک لیا کرتا تھا. اللہ ما رحم ربی کا زمرہ ہے دوستوں، جس پر میرے اللہ رحم کر دے وہی صاحبان رحم بنتے تھے. انہی کی صحبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام طور پر حاصل ہوتی اور وہ صحبت انسان کو نکال لیتی. صحبت انکار کون کر سکتا ہے؟ صحبت نے صحابہ کو صحابہ بنا دیا. صحابہ کرام کو جو سب سے بڑا درجہ ادا کیا گیا وہ صحابیت، وہ صحبت سے ہے. حضور اسلام کے قرب میں بیٹھنا، آپ کی گفتگو سننا، وہی صحبت، وہی نور، وہی انوار حضور کی نگاہوں سے جو انہیں حاصل ہوئے، ان کی نگاہوں سے امت کے دوسرے لوگوں میں منتقل ہو گئے اور وہاں سے درجہ بدرجہ آگے چلنا شروع ہو گئے. تاحال چل رہے ہیں. اب کوئی اٹھ جائے اور یہ بات کرنا شروع کر دے کہ بھائی بیعت کہاں سے ہوگی، ہماری بیعت حضور اسلام کے ساتھ ہے، تو دوستوں یہ بھی حضور اسلام کی بیعت ہے. آپ اپنے شیخ سے بیعت ہوئے، وہ اپنے شیخ سے بیعت ہوئے، وہ اپنے شیخ سے بیعت ہوئے، اور یہ بات، یہ بیعت بالتوجہ، بالتوسل اور بالدرجہ پہنچی حضور اسلام کی ذات بابرکات تک پہنچتی ہے، اور حضور اسلام کے ذریعے اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. انما یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محبوب پاک اسلام، جو آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ. تو یہی ہے دوستوں تصور بیعت، اور یہی بیعت کی شرعی حیثیت ہے. اس پر آپ اطلاعات بلند کرنا چاہیں تو 1400 سال سے نادان لوگ، کم فہم لوگ، کچکلا، وہ اپنی کچ فہمی بیان کرتے رہتے ہیں، کو فرق نہیں پڑتا. آپ کا مقصد کیا ہے یہ جانا ضروری ہے. صوفیاء کا مقصد بیعت سے کو صلاح سے چلانا نہیں ہوتا، کثرت لوگوں کو اکٹھا کرنا نہیں ہوتا، لوگوں کو جمگٹا لگانا نہیں ہوتا. بیعت سے مقصد صرف توبہ کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے. تصوف کلہ توبۃ، تصوف کلہ توبۃ، تصوف ٹوٹل توبہ کا نام ہے. میرے والد گرامی سے کسی نے سوال کر دیا کہ حضور آپ کا مقام کیا ہے؟ فرمایا میرا مقام توبہ ہے. میں صبح سے لے کے شام تک اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اور میں آنے والے ہر بندے کو توبہ کی تعلیم کرتا ہوں. ان کے آنے والے کے مریدین وہ کثرت استغفار پڑھنے والے تھے، کہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھتے، اللہ کا حضور توبہ کرتے. یہی صوفیہ کا مشن ہے. ہر بندے کو تعلیم کرتے، استغفار تعلیم فرماتے، درود شریف تعلیم فرماتے، تاکہ درود پڑھنے سے لوگوں کے دل اللہ کی محبت سے بھر جاتے ہیں، حضور اسلام کی محبت سے بھر جاتے ہیں، اور استغفار انہیں اس حد تک پاک کر دیتی ہے کہ سوائے اللہ کی محبت کے کوئی اور محبت میں غالب نہیں آتا. اس طرح وہ بیعت کو مختصر لفظوں میں سمجھانے کی کوشش اس لیے کی ہے، عام اور بالکل گھریلو الفاظ میں، تاکہ لوگ تصور کو سمجھیں. تصور ہے کیا؟ باقی علمی گفتگو کرنا چاہیں تو وہ تو طویل ترین گفتگو موجود ہے، نہ کر سکتا ہوتا اس بارے میں. تو بالآخر یہ دعا، اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر صحیح راستے کو صحیح طریقے سے اخذ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.